اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنا علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس کا پڑھنے والا امید رکھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات وہ اللہ، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات وہ اللہ۔ بارکہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، بڑھوتی ہونا، زیادتی کے معنی میں آتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مخلوقات کی صفات سے بلند اور بدتر۔ تفاعل کا صیغہ ہے، مبالغے کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ کی ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، یعنی کہ سارا غلبہ، ساری قدرت، سارا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کی بادشاہت کتنی بڑی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر غلبہ ہے، ہر چیز کے اوپر حکومت ہے، ہر چیز کے اوپر حکمرانی ہے۔ اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے؟ اس کا اپنی مخلوقات کے اوپر کیا کیا فیض ہے۔ الذی، اس نے، خلقہ، پیدا کیا، کس کو؟ خلق الموت، اس نے پیدا کیا موت کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی ماں کے رحم میں رکھا تو ہمیں زندگی دی، وہاں ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی دی، ہمارے اندر روح آئی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا کہ ہم مردہ تھے، ہمیں اس نے زندہ کیا، پھر زندہ کرنے کے بعد وہ ہمیں زندگی دے گا۔ دنیا میں ہم چند روزہ زندگی جئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وعدے کا وقت دیا ہوا ہے تو اتنی ہمیں اپنی ماں کے رحم میں رکھا تو ہمیں زندگی دی، وہاں ماں کے پیٹ میں ہمیں زندگی دی، ہمارے اندر روح آئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ہم مردہ تھے، ہمیں اس نے زندہ کیا، پھر زندہ کرنے کے بعد وہ ہمیں زندگی دے گا۔ دنیا میں ہم چند روزہ زندگی جئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وعدے کا وقت دیا ہوا ہے تو اتنی ہم زندگی جئیں گے۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اپنے یعنی کہ سانس کے مطابق جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کے مطابق اپنی زندگی جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، الذی، وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، یعنی کہ اس نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ موت کو بنایا۔ تو موت ایسی چیز ہے، یہ اٹل ہے، یہ برحق ہے، یہ آ کر رہے گی، اور انسان اس موت کا پیالہ پی کر رہے گا۔ والحیات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، زندگی کا ذکر کیا۔ موت اور زندگی کا کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ موت اور زندگی کا کیا ہوگا ایک دن؟ ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ والحیات، اور اس نے زندگی کو پیدا کیا۔ یہ زندگی اور موت کے بنانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ مقصد ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ میں نے زندگی اور موت کو ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تجھے، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، تاکہ وہ جانچے تمہیں پرکھے۔ کیا پرکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیا مطلوب ہے یہ ساری کائنات بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑا، اس کو زندگی اور موت سے نوازا۔ اس زندگی اور موت کا ملنا انسان کے لیے سراسر باعث آزمائش ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے، اس سے لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تجھے، ایکم، کون تم میں سے احسن عملا، اچھے کام کرتا ہے۔ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو زندگی دی، انہیں پھر موت بھی دوں گا،
پھر میں نے انہیں اپنی زندگی کی ان کے جسم میں دیکھ لیں ہر سہولت میں نے انہیں دی، ہر نعمتیں دی، آنکھ دیے، کان دیے، زبان دی، ہر اعضاء سے میں نے اپنے بندے کو نوازا، اسے زندہ کیا، اس کے ہر آرگن میں نے حرکت دی۔ سانسوں کا نظام دیکھ لیں، دل کی دھڑکن کا نظام دیکھ لیں، پھیپھڑوں کا نظام دیکھ لیں، گردوں کا نظام دیکھ لیں، کسی ایک اعضاء کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت کا مقصد جو سمجھا رہے ہیں، جو فلسفہ سمجھا رہے ہیں، وہ سراسر ہماری امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے اور بہترین عمل لے کر آتا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے۔ عزیز کا مطلب ہے غالب، اپنی مرضی منوانے والا، اور غفور کا مطلب ہے کہ بخش دینے والا، ایسا بخشنے والا۔ غافارہ، غافارہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، ایسی بخشش کہ انسانوں کے گناہوں کو کیا کر دیا جائے گا، ڈھانپ دیا جائے گا۔ وہ زبردست بھی ہے، دونوں صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ عزیز بھی ہیں، اللہ زبردست بھی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی کبریائی، اپنی ذات، اپنی معرفت الہی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے خلق سبع سماوات طباقا، جس نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، کتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تجھے رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، مطلب کہ تمہیں کوئی تفاوت بھی نظر آتی ہے، تمہیں کوئی بے ضابطگی بھی نظر آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، دوبارہ نظر ڈال، ہل تری من فطور، یعنی کہ آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہے کچھ قرآن پاک میں آیات ہیں، کچھ آیات ہیں شرعی ہیں جن کے اوپر شریعت کا حکم ہے، اور قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں کونی آیات ہیں جن کے اوپر کائنات کے بارے میں ہیں۔ اب جب ہم کائنات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نظر آتی ہے، اللہ کی پہچان نظر آتی ہے۔ تو ایک بندے کے اندر جب یہ غور و فکر، جس کی دعوت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جب کسی انسان کے اندر یہ غور و فکر آ جاتا ہے، اسے حقیقت میں اللہ کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نگاہ دے، بصیرت کی نگاہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ سچا عرفان الہی اپنا نصیب عطا فرمائے کہ ہمیں کائنات کی ایک ایک چیز میں اپنا رب نظر آئے۔ تو اسی لیے اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہیں کوئی شگاف بھی نظر آتا ہے، ہل تری من فطور، کیا دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ لے، یعنی کہ پھر اپنی نگاہ اٹھا، پھر دوبارہ دیکھ تو صحیح آسمان کی طرف، دیکھ لے آسمانوں کی طرف، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ الیک البصیر خاسئ وہو حسیر، تھک جائے گی تیری نگاہ، تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گی، کوئی بے کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی نکما پن نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو نگاہ تو اٹھا کے دیکھ آسمانوں کی طرف، آسمان ہی اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خالی تمہیں چھت نہیں دے دی، میں نے اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہارے لیے خوبصورتی کا اہتمام بھی فرمایا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق بے شک، زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، چراغ کہا گیا ہے ستاروں کو، چراغوں سے ہم نے کیا کیا، زینت والا بنا دیا۔ اتنے خوبصورت ہم نے اس میں لائٹنگ کا انتظام کیا، زبردست لائٹنگ، جنہیں دیکھ کر رات کے وقت میں خوف محسوس نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے لیکن پرسکون ماحول۔ کیا کتنی پیاری ایک شاعر نے بات کی ہے، کیا جگمگ کرتے تارے ہیں، کتنی مطلب کہ ان کیا سورج کے لشکارے ہیں، یعنی کہ ایک شاعر بھی بیان کرتا ہے کہ ایسی جگمگ، ایسی چمک دمک کسی روشنی میں نہیں،
اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہوئی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ورنہ اگر صرف رات کو آسمان سیاہ ہوتا تو ہم خوف کے مارے اس کی طرف دیکھ بھی نہ پاتے. اللہ نے اس میں چراغ لگا دیے، اس میں لائٹیں لگا دی، اس میں خوبصورتیاں بھر دی اور ہمارے لیے اس کو خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں شیطانوں کے مار بگانے کا ذریعہ بنا دیا. ویسے تو یہ جو ستارے ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، ان کی کچھ منزلیں ہیں، ان کے کچھ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے تابع لگائے ہوئے ہیں. ان ستاروں کے بننے کا کیا مقصد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ستاروں کو بنانے کا کیا مقصد ہے، آسمانوں کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کام باعث سکون بنایا ہے کہ ہم آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں، اللہ کی قدرتوں کو پہچانیں اور دلی سکون حاصل کریں. دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں خوبصورت بنایا گیا، آسمان کو سجانا تھا، آسمان کو مزین کرنا تھا. اور تیسرا جو ان کا مقصد ہے وہ شیطانوں کے لیے ان کو مار بگانے کا مقصد تھا. یعنی کہ یہ ستارے بے مقصد نہیں بنیں گے، بلکہ یہ ستارہ شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے تو شیطان کے اوپر پڑتا ہے تو اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چراغوں کو، ان ستاروں کو بنایا ہے. اور تیسرا، ان ستاروں کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے راستوں کا تعین ہو سکے، یعنی کہ منزلوں کا پتہ چل سکے، راستوں کا پتہ چل سکے. یعنی کہ کوئی چیز رحمان کی بنائی ہوئی کوئی چیز، اس میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، کوئی چیز ایسے نہیں. انسان بیکار نہیں بنائے گے، جن بیکار نہیں بنائے گے، چند پرند بیکار نہیں بنائے گے، یہ کائنات بیکار نہیں بنائے گی، ستارے بیکار نہیں بنائے گے، سورج بیکار نہیں بنائے گے. ہر چیز کے ذمے ایک کام ہے، ہر چیز کے ذمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں، کچھ ڈیوٹیاں، کچھ فرائض لگائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میری تسبیح کرتی ہے. آیت مبارکہ کا مفہوم ہے یہ ساری کائنات میری تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں پا سکتے. یہ سب اللہ کا حکم مانتے ہیں. سورج اللہ کا حکم مانتا ہے، ستارے اللہ کا حکم مانتے ہیں. جب ٹوٹنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ٹوٹتے ہیں، جب روشن ہونا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں. آسمان کا جب رنگ بدلنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے آسمانوں کے رنگ بدلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد پیدا کیا ہے. اے انسان، کیا تیرا کوئی مقصد نہیں؟ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ہم نے بس ایسے بنائی ہے کھیل تماشے کے لیے. اگر ہم کھیلنا چاہتے تو ہم اپنے پاس بنا لیتے. مطلب کہ ایسا کچھ آیت مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے. یعنی کہ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں ہیں انسان تیرے لیے پیدا کی ہیں. خالق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں. جمیعاً سب کے سب، سارا کچھ تو میں نے تیرے لیے بنا دیا اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑکتی ہوئی آگ ہے. کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے. بڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. جو شیاطین جنات اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا وہ کس چیز کا ایندھن ہوں گے؟ آگ کا ایندھن بنیں گے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، اللہ کو ادراک ہے اس چیز کا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ علیم ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری جگہ ہے یہ جہنم جو ہے. یہ میرے انکاریوں کا جو ٹھکانہ جو ہے، یہ رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کا جو انجام جو ہے نا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ان کا مقام ہے. یہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں، یہ کس انجام کو پہنچنے والے ہیں، یہ کس دکھوں والے گھر میں جانے والے ہیں. کیا مصیبتوں کا ان کا گھر ہوگا، کیا دکھوں کا ان کا گھر ہوگا، کیا ان کی بے چین غموں والی زندگی ہوگی، کیا ان کا وہاں آہیں ہوں گی، چیخ و پخار ہوگی، ان کا دھاڑنا ہوگا. وہ جہنم کیسی ہے، اس کا ٹھکانہ کیسا ہے، وہ کتنی بری جگہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. اللہ فرماتے ہیں جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آوازیں سنیں گے. جیسے ان کافروں کو، انکاریوں کو، اللہ کے انکاریوں کو جہنم میں دھکا مار کے پھینکا جائے گا نا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان کو گھٹنوں کے بل دھکا دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا.
تو جب ان کو دھکے دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو بڑے زور کی آواز سنیں گے. ایک تو یہ ایسے یہ پھولیں گے پھر پھٹیں گے، ان کی داڑھیں احد پہاڑ کے برابر ان کی داڑھیں ہو جائیں گی، ان کے جسم اتنے اتنے بڑے ہو جائیں گے، پھول جائیں گے، موٹے تازے بن جائیں گے، ان کے سائز، ان کے قد، ان کی قدامت، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ لمبی ہو جائیں گی، موٹے خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ آتا ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، ان کے آنسو بھی خون کے بن جائیں گے. حتیٰ کہ اتنا روئیں گے کہ اگر ان میں کشتی بھی چلا دی جائے نا تو یہ کشتی بھی چلے گی اس کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا انجام کیوں اتنا برا ہے؟ یہ اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اپنے رب کے منکر ہیں، یہ اپنے رب کے انکاری ہیں. تو جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آوازیں سنیں گے، جہنم دھاڑے گی، جہنم اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر چیخے گی، شور مچائے گی. تو آوازیں سنیں گے، کیسی آوازیں سنیں گے؟ وہی تفور، وہ جوش مار رہی ہوگی، جیسے ابلتا ہوا پانی جوش مار رہا ہوتا ہے نا، جوش مار کر ایک اس کی ببل کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو وہ تو جہنم ہے، اللہ کی تیار کی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اس کا آگ کا ذکر کیا. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ستونوں والی ہے، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بند ستونوں میں ان کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا. تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، ایسی آگ ہوگی، یہ آگ، یہ جہنم جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے میں پھٹ پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ شعوری غصہ جہنم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا. وہ غصہ ہوگی، غضبناک ہوگی، غضب ڈھائے گی ان اللہ کے انکاریوں کو دیکھ کر، اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ کر، اللہ کے مجرموں کو دیکھ کر جہنم دھاڑے مارے گی، چیخے گی، اتنا غصے سے چیخے گی کہ قریب ہوگا کہ جہنم پھٹ ہی جائے. کہ جہنم کے بھی ایک لیول بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بھی اس کے اندر اب برداشت کی ہمت نہیں، کہ اتنا اس کو غصہ ہوگا کہ وہ پھٹ پڑے گی. اب کہا جا رہا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اب جب اس طرح کی کیفیت میں، اس طرح کے گھر میں، بے سکون گھر میں، چیخ و پکار والے گھر میں، جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں ایک دوسرے دوستیوں کا، جہنمیوں کا چیخ و پکار ہے، رنج ہی رنج ہے. آپ کو پتہ ہے گھر میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، یا کوئی جل جائے، پریشر سے جل جائے، یا پریشر کی بھاپ پڑ جائے، یا کوئی آئل وغیرہ انسان کے جسم کے اوپر گر جائے، یا اپنا ہی ہاتھ کسی توے وغیرہ کے اوپر رکھ دیا جائے، یا پریس لگ جائے ہمارے ہاتھوں کے اوپر، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ شخص بے اختیار چیخنا پکانا شروع کر دیتا ہے. یا اگر ہم کبھی نہانے جائیں، شاور لینے جائیں تو گرم پانی ہماری کھوپڑی میں پڑ جائے یا ہمارے سر میں پڑ جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ انسان بے اختیار چیخنا پکانا دھاڑنا اس کا شروع ہو جاتا ہے، وہ ویلا مچانا شروع کر دیتا ہے. تو وہاں بھی سیم ان کے ساتھ ایسے سلوک ہوگا. تو وہاں بھی یہ جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے، دھاڑیں گے، اتنا وہاں وہ روئیں گے، اتنا وہ دکھی ہوں گے، اتنا وہ رنجیدہ ہوں گے، کیونکہ جہنم جو گھر ہے وہ دکھوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اب جب ان کی یہ حالت دیکھیں گے نا تو جہنم کے دروغہ کہیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے باہر چوکی دار رکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ جہنم کے چوکی دار ان سے، اہل جہنم سے سوال کریں گے تمہیں کوئی دین سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی رسول تمہاری طرف نہیں آیا تھا؟ کوئی نبی تمہاری طرف نہیں آیا تھا؟ کوئی پیغمبر تمہاری طرف نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی ایسا بھیجا ہی نہیں اللہ نے تمہاری طرف کہ جو تمہیں اللہ کا پیغام سناتا، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، تمہیں جہنم سے ڈراتا، تمہیں وعید سے ڈراتا، تمہارے لیے دمکانے والی، ڈراوے والی آیات تمہیں پڑھ کر اللہ کی سناتا تاکہ تم واعظ حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے؟ کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس. ان سے پوچھا جائے گا. اب یہ کیا کہیں گے؟ ان کا جرم دیکھیں کیا ہے. یہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے والے ہیں اہل جہنم. کہیں گے قالو بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، ہمارے پاس رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ والے آئے، دائی آئے، قرآن والے آئے، اسلام والے آئے، مبلغ آئے، سارے آئے تھے، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ فکذبنا، جو بھی یہ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے اسی کو جھٹلا دیا.
ہم نے رسولوں کو جھوٹا سمجھا، ہم نے رسولوں کو شاعر سمجھا، کاہن سمجھا، دیوانہ سمجھا، مجنون سمجھا، ہم نے دل لگی کی باتیں سمجھا، ہم نے کہا یہ اپنے پاس سے قرآن گھڑ رہا ہے، ہم نے تو رسولوں کی تعلیمات کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو جھوٹا سمجھا، اس کو بھی جھوٹا سمجھا، اس کی تعلیمات کو بھی جھوٹا سمجھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، فَكَذَّبْنَا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی ایسا نازل نہیں فرمایا، یہ تو ایک عام سے رسول ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے، یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں ہم بھی بازاروں میں پھرتے ہیں۔ کفار اہل مکہ کے کفار یہی تو کہا کرتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے، یہ نبی تو بازاروں میں سودا سلب بھی لینے جاتا ہے، یہ تو ہماری طرح ایک عام انسان ہے۔ ہم نے اس کو اللہ نے جو اپنا نذیر بھیجا تھا، ہم نے اس کو کیا سمجھا، ایک عام ڈرانے والا بھیجا، عام انسان بھیجا، ہم نے اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ تو کیا کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ جو نبی پیغمبر رسول آئے ہیں یہ اپنے پاس سے خود گھڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے تو ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، ہاں یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ہم نے ان کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، لیکن ہائے افسوس، وہاں کی ندامت، وہاں کی شرمندگی، وہاں کا اعتراف انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، انسان رہ رہ کر حسرت کرے گا، کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے اللہ کا رستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہوتا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور فرمایا جائے گا کہ تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ گمراہی کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ گم ہو جانا، کہ تم نے راستہ ہی گم کر کے بیٹھے، تمہیں ہدایت صراط مستقیم ملی نہیں۔ اب کیا کہیں گے، وقالو، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے اگر ہم سن لیتے رسولوں کی بات، سن لیتے پیغمبروں کی بات، سن لیتے ہم اللہ کے دائیوں کی بات، اگر ہم سن لیتے۔ یہ دیکھیں انسان کو حق کا نہ سننا کس قدر گھاٹے میں لے جائے گا، کس قدر نقصان میں لے جائے گا۔ آج دعوت دینے والے ہیں، ہر جگہ مدرسے ہیں، ہر جگہ جامعات ہیں، اللہ کے گھر آباد ہیں، لیکن لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ آنا ہی نہیں چاہتے، لوگ اس دنیا میں مشغول ہیں، جیسے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، جیسے یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہی تو اعتراف کر رہے ہیں، وقالو کہیں گے لو کننا نسمع، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے، او نعقل، یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آگ دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، ہم اہل دوزخ نہ ہوتے، ہم دوزخیوں کے ساتھ نہ ہوتے، ہم آگ والوں کے ساتھ نہ ہوتے، اگر ہم دو کام کر لیتے۔ دو کام نہ کرنے کی وجہ سے اہل جہنم پچھتائیں گے، ندامت محسوس کریں گے۔ ایک، وہ سن نہیں رہے تھے، دوسرا انہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ سارا امتحان اس دنیا میں ہماری عقل کا ہے، یہ عقل کس طرف لگتی ہے، یہ کس تابع ہوتی ہے۔ اگر تو یہ عقل اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے تو عقل سلیم ہے، یہ اللہ سے عقل سلیم مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ مجھے عقل سلیم عطا فرما۔ اگر یہ عقل اللہ کے خلاف چلتی ہے تو بڑی خطرناک بات ہے، تو انسان پھر کس کھائی میں جا گرتا ہے، اللہ اس کی کتن پرواہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سن لیتے، بات کو سمجھ لیتے، تو ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے یا آگ والوں کے ساتھی نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب کہا جا رہا ہے پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سارے گناہ یاد کریں گے، اللہ یہ بھی گناہ کیے، ہم مشرک بھی تھے، ہم انکاری بھی تھے، تیرے وجود کا انکار کیا کرتے تھے، ہم نافرمانیاں بھی اللہ تیری کیا کرتے تھے، ہم نے تو گناہوں میں زندگی گزاری، سارے اپنے کرتوتوں کا، اپنے گناہوں کا وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے، اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، لیکن ان کو ان کا اعتراف، ان کا یہ اقرار ان کو فائدہ نہ دے گا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو کہا جائے گا سو دفع ہو جاؤ دوزخیو، ان کو کہا جائے گا دفع ہو جاؤ،
دفع ہو جاؤ دوست کی، ان کی کوئی آہو پکار نہیں سنے گا۔ اس سے کیا پتہ چلے گا؟ اس دن کسی کی اہل جہنم کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، ان کی کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر۔ یہ جو لفظ ہے نا یخشون، یخشون کا مطلب ہے کہ ڈرنا، یہ خشیت سے ہے۔ خشیت کا مطلب ہے علم پا کر ڈرنا، علم کے ساتھ ڈرنا، یعنی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علماء بندے، اللہ کے علم والے بندے۔ تو جب تک ہم علم نہیں سیکھیں گے ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی کہ اے نبی دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جب تک ہم علم کے اضافے کے لیے دعا نہیں کریں گے، ہدایت کی طلب اپنے اندر نہیں رکھیں گے، تو ہماری جولی میں اتنی قیمتی نعمت نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم نافع عطا فرمائے، نفع مند اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے، تاکہ ایسا علم جو ہمارے دل کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف لے کر آئے۔ اگر علم ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں نہ پیدا کر رہا، اللہ کا خوف نہیں لے کر آ رہا، تو یقین کریں وہ علم بے فائدہ ہے، وہ صرف علم ہے، وہ صرف آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ لادا ہوا ہے، وہ ایک روٹین ہے، آپ تھک جاؤ گے، وہ سوائے بوجھ کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا۔ تو علم جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کا کردار بدلتا ہے۔ علم سچا صحیح نافع علم آنے سے انسان کا کریکٹر بدلتا ہے، انسان کی نمازیں ٹھیک ہوتی ہیں، انسان کا ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب عطا فرمائے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا مگر ڈرتے ہیں، رسولوں کو نہیں دیکھا مگر ڈرتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر ڈرتے ہیں، پھر تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ایمان کے تمام فرائض کے اوپر جتنے بھی ایمان کے مقاصد ہیں یا پیلرز ہیں، ان سب کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ تو جو بھی اپنے رب کو بغیر دیکھے، غائبانہ دیکھے، ڈر کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور وہ لگا ہوا ہے، کوششوں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر کریم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے بغیر دیکھے، مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے تیاری میں ہے، میری ملاقات کے انتظار میں ہے، وہ شوق میں جیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ ایک دن میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحمان سے غائبانہ ڈرتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بشارت دے رہے ہیں لہم مغفرۃ، اللہ نے کہا میں بخش ہی دوں گا، میں ڈھانپ دوں گا، میں چھپا دوں گا اس کے گناہوں کو، میں خطاؤں سے درگزر کر دوں گا۔ وہ اجر کا مطلب ہوتا ہے اجرت دینا، جب کوئی محنت کرتا ہے نا، اس کی اجرت جو ہم دیتے ہیں اس کو اجرت کہتے ہیں، کسی کی محنت کا معاوضہ دینا اجرت کہلاتا ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک مومن بندہ مومن نے اللہ کو ڈر کر یہاں زندگی گزاری ہوگی نا، آخرت کو اپنا مطمع نظر رکھا ہوگا، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں کے اوپر اس کی اجرتیں دیں گے، مزدور کو مزدوری دی جائے گی، کیونکہ مومن کے اعمال، ہم سب کے اعمال اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ گروی ہیں۔ کچھ بھی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں اس دنیا میں، جیسے کہ اب ماہ رمضان ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہوں میں خرچ کر رہے ہیں، کسی کو لباس دے رہے ہیں، کسی کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، کسی کو میڈیسن دے رہے ہیں، یا کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں، الحمدللہ 70 کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں۔ اور اگر نیت میں زیادہ ہی اخلاص ہے تو بے حساب اللہ کرنے کے قادر ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اندر وہ ایسا جذبہ لے کر آئے کہ ہم اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں، متقیوں والی زندگی گزاریں، محسنین والی زندگی گزاریں، صالحین والی زندگی گزاریں، راشدین والی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرے گا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا بڑا ثواب ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے وعدوں میں بڑا ہی سچا ہے، اللہ اپنی باتوں میں بڑا ہی سچا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اجر کبیر میں انہیں عطا فرماؤں گا، انہیں بڑی بڑی اجرتیں دوں گا، بڑے بڑے انعامات ہوں گے میرے بندوں کے لیے، بڑی بڑی بخششیں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اب انسان کے اندر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے وہی نہ جانے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے وہی نہ جانے جس نے تجھے بنایا، یعنی کہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سینوں کی باتوں تک کو بھی خوب بھی جانتا ہے، خوب پتہ ہے تمہارے سینوں میں کیا آ جا رہا ہے۔ صدور سینوں کو کہتے ہیں اندر کے چھپے ہوئے راز، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہمارے اندر چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں نا، کچھ باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اونچی اونچی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ باتوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، مجھے تو سب پتہ ہے، میں تو تمہارے دلوں کے اندر کے بھید سے بھی واقف ہوں، کیا کیا چھپا کے رکھا ہے ان سینوں میں، کس کس کے لیے محبتیں ہیں، کس کس کے لیے نفرتیں ہیں، کس کس کے لیے بغض ہیں، کس کس کے لیے کینے ہیں، دین کے کتنے جذبے ہیں، میری محبت کتنی ہے، میرا ایمان کتنا غالب ہے، میں کتنا بسا ہوا ہوں، میرے دین سے کتنی محبت ہے، میرے اسلام سے کتنی محبت ہے، ساری چیزیں انسان کے اندر ہی ہے نا۔ تو دلوں کے حال سے بھی اللہ خوب بھی واقف ہے۔ اللہ نے بتا دیا مجھے، مطلب کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ آیت اس قدر ڈرا دیتی ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو ہمارے جو اندر خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ کو تو ان سب کا بھی علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیسا زبردست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سمجھانے والا انداز ہے، بندہ کس بھول میں بیٹھا ہے تو، تجھے وہی نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرا ایک ایک اعضاء بنایا، جس نے تیرا پور بنایا، جو تیری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، تیری خامیوں سے بھی واقف ہے، تیرے نقائص سے بھی واقف ہے، تیری خوبیوں سے بھی واقف ہے، تیری قابلیتوں سے بھی واقف ہے، جس نے تیرے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، تجھے وہی نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت باریک بین باخبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تو اتنا باریک بین ہوں، اتنا باخبر ہوں، مجھے تو ہر چیز کی خبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی بنا دیا۔ اب اللہ پہلے آسمانوں کی بات کی، اللہ نے چھت کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ دیکھو میرے آسمانوں کی طرف، کیا ہے کوئی ایسا بنانے والا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جہاں ہمارے لیے جائے قرار ہے، جہاں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، ہماری رہائشیں ہیں، ہم زمین سے بھرپور فائدہ لے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تمہارا وہ ذات ہے، پہچانو اپنے رب کو، والذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا؟ ذلولا، متی کر دیا، تمہاری خادم بنا دیا، بچھا دیا تمہارے لیے، پست و متی کر دیا، فامشوا فی مناکبہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم ان کے راستوں پر چلو، آسانی سے چل سکو، تمہیں کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ الحمدللہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وَكُلُوا، اور کھاؤ، من رزقه، اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اب زمین کی بات کی ہے تو ظاہر ہے ہمارا رزق ہمارے زمین کے اندر سے آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ زمین سارا دسترخوان لگایا میں تمہارے لیے، کھاؤ بھی اس میں سے، اے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ، تیرے لیے ساری کائنات بنائی، تیرے لیے زمینیں بنائیں، زمینیں بنائی ہیں، آسمان بنائے ہیں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مگر اس دنیا میں دل لگا کر نہ بیٹھو، رزق اس نے تمہیں دیا، رہنے کا جائے قرار زمین کے اوپر اس نے تمہیں دیا، آسمان کو چھت اس نے تمہارے لیے بنایا، لیکن اللہ یہاں وان کر رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو انسان کی واپسی کہاں ہے؟ جتنا مرضی جی لے، جتنا مرضی جی لے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، جتنا بھی جی لو گے، جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔